کون سی آیت سے پڑھنا ہے؟ اچھا پہلا رکوع پڑھ لیا جی، میں آغاز کر دوں؟ چل رہا ہے جی؟ آیت نمبر 11 ہے جی میرے پاس جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہ آیت پھر ہے، اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ ان لوگوں کی سوچ کو تقویت دیتی ہے، ان لوگوں کی رائے کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا اس کائنات میں ہوئی ہے ارتقاء کے نتیجے میں۔ پہلے ایک رائے ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے خاص ایک انسان بنایا آدم، اس میں روح پھونک دی، تو اس میں یہ ہے کہ نہیں، ایک ایولوشن تھا جس کے نتیجے میں یہ آیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں جمع کے صیغے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو تخلیق کیا، پلورل ہے، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ایک نسل تھی اس میں تمہاری ہم نے ایک صورت گری کی، تصویر کھینچی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم تو ایک ہی ہے، اسے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ نظریات کی بات ہے، میں نے وہاں پر بھی واضح کر دیا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، اس میں جو کوئی بھی رائے انسان اپنائے، جب تک قرآن سے صراحت نہ مل جائے آپ کو اجازت ہے۔ قرآن اگر کوئی اشارہ، کوئی اندیا، کوئی بات آپ کے اس سائنسی ارتقائی علم کے نتیجے میں واضح ہو کر سامنے آ جائے تو پھر اس وقت ابھی اجازت ہے، جو بھی آپ کو رائے سمجھ آئے۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال، اللہ نے فرمایا، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیے رکھا بھائی اللہ تسجدہ، سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا، کس چیز نے روکا تمہیں؟ قال انا خیر منہ، تو شیطان نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ یہ پہلا لیسن آپ ذہنوں میں رکھیں، قصہ آدم اور ابلیس میں جو پہلی رہنمائی ہمارے لیے آتی ہے وہ ہے تکبر۔ ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، کہتا انا خیر من، جبکہ کوئی انسان بہتر نہیں ہے۔ آپ انسان آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی یہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں ہیمر کر لیں، کوئی انسان کسی انسان سے بہتر نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے ایک معیار رکھا ہے بہتری کا، برتری، وہ کیا ہے؟ تقویٰ، وگرنہ کسی ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے خون سے بہتر؟ جو ہمارے خلفائے ثلاثہ ہیں، حضرت ابوبکر کو چھوڑ کے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان تینوں کی شہادتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام کا سماجی نظام یہ بتلاتا ہے کہ اس انسان کی جان دوسرے سے بہتر۔ واضح الفاظ حضرت عثمان کے، حضرت عمر نے بھی واضح کہا تھا، پتہ چل گیا تھا یہ شخص مجھے دھمکیاں دے کے جا رہا ہے، 2-3 دفعہ واقعات ہوئے، لیکن کوئی اپنی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا، اور حضرت عثمان نے واضح کہا کہ میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے کہ میں اس کی حفاظت کے لیے کسی اور مسلمان جان کا خون بہاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمام انسان برابر۔ تو یہ پہلی گائیڈنس ہے، شیطان نے تکبر کیا، انسان تکبر نہیں کرے گا۔ خلقتنی من نار، اللہ سے کہہ رہا ہے ابلیس تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے گارے سے بنایا ہے۔ قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، اس جنت سے، اس مقام سے نیچے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لائق نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرتا پھرے، فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، ذلیل ہو کر، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو وہ اللہ سے اب مہلت مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ نے مجھے راندہ درگاہ تو کر ہی دیا ہے، تو اب مجھے مہلت دے دیجیے اس وقت تک کہ جب تو ان کو دوبارہ اٹھائے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایکسیپٹڈ، جو تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔
قال، تو پھر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لأقعدن لہم، میں ضرور بالضرور اس کو گمراہ کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے، میں تیرے سیدھے راستے پر ایمبوش کروں گا، گھات لگاؤں گا، بیٹھوں گا، اور انہیں اپنے ادھر ادھر دوسرے راستوں کی طرف، شرک کے راستوں کی طرف موڑنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو کل میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو کہ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، یہ راستہ ہے تو اسلام کا، اللہ کا سیدھا راستہ ہے، باقی سارے راستے جڑے ہوئے اسی کے ساتھ ہیں، نام سارے اسلام کا لیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ شیطان بیٹھا ہے سیدھے راہ پہ جو گمراہ کر رہا ہے۔ اور سیدھا راہ کون سا ہے؟ میں نے دوسری حدیث بھی سنا دی تھی کہ وہ راستہ جس پہ میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، تو کوشش کیا کریں ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس پہ اللہ کے رسول اور صحابہ نہ ہوں، ایسی بدعات سے بچیں۔ ثم لآتینہم، پھر آگے وہ کہہ رہا ہے اللہ کو، میں پھر ضرور ان پہ حملہ کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، وعن شمائلہم، دائیں جانب سے بھی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ہرگز نہیں دیکھے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے خسیس، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، مردود ہو کر۔ لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب کے ساتھ۔ ویا آدم اسکن، اور اللہ نے فرمایا اے آدم رہو تم، وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی جنت میں، فکلا، اور کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے بھی تمہیں جنت سے دل کرے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور دیکھو قریب مت جاؤ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، نہیں تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اس کی تشریح میں کافی باتیں ہیں، اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ کون سی جنت تھی؟ وہی جنت جو آسمانوں پہ ہے، جہاں اللہ قیامت کے بعد بھیجے گا مسلمانوں کو، یا یہ کہ زمین پر ہی کوئی جنت بنا دی گئی تھی؟ اس میں کافی اقوال ہیں، تو یہ اب اس میں وضاحت کا ذکر اس میں یہ اب ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسری اس بات کا بھی ہمارے پاس اب مناسب نہیں ہے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ یہ درخت کون سا تھا کہ اللہ نے فرمایا جس کے قریب مت جانا۔ اس میں مختلف آراء ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ درخت تھا جس سے نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی تھی، اور کسی نے کہا کہ یہ درخت وہ تھا کہ جس کے یعنی جس کا پھل کھانے سے ہی انسان کے اندر شعور آ گیا، پہلے شعور نہیں تھا، یا کوئی واقعی ایسا کوئی پھل تھا کہ جس کے کھانے سے جناب وہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جانی تھی، کپڑے اتر جانے تھے، جیسے آگے آ رہی ہے بات۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلا سیکشول ایکٹ تھا اس میں آدم اور حوا کے درمیان۔ یہ مختلف آراء ہیں، یہ بھی مشتبہات متشابہات قرآنی میں سے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تک کوئی واضح نہیں ہے کہ یہ شجر ممنوعہ کیا تھا، تو اس میں بھی کوئی حتمی رائے قائم کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، یہ متشابہات میں سے جب واضح ہو جائے گا اور ہمارا کوئی علم کو اور کوئی اور قرائن ہمارے سامنے آ جائیں گے جس سے کوئی ٹھوس ہمیں یہ حقیقت مبرہن ہو کے واضح ہو جائے کہ اس سے مراد یہ چیز۔ فوسوس لہم الشیطان، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ دیکھیں نا، اب آپ کو یہ علم میں ہوگی یہ بات پہلے ہی کہ یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن میں کتنی دفعہ آیا؟ 7 دفعہ۔ کتنی دفعہ آیا؟ 7 دفعہ۔ اور یہ بھی ترتیب ذہن میں رکھیں کہ ہر 7 سپاروں کے بعد یہ آ جاتا ہے، ہر 7 سپاروں کے بعد۔ 6 دفعہ یہ آیا ہے مکی صورتوں میں، کہاں؟ مکی صورتوں میں، اور 1 دفعہ آیا ہے مدنی صورت کے اندر۔ مدنی صورت والا آپ نے سب سے پہلے پڑھا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، وہ سب سے پہلے آپ نے پڑھا۔ اب جو 6 کی 6 دفعہ آئے گا یہ مکی صورتوں میں ہے۔ اور یہ کیوں آیا بار بار؟ دیکھو اللہ کے رسول کی تحریک جس دور میں سے گزر رہی تھی، اس دور میں جو رہنمائی جس طرح سے اللہ نے دینی چاہی، اس دور میں اسی مناسبت سے یہ قصہ دوبارہ اللہ نے سنا دیا۔ اب یہاں پر یہ جو بات آئی ہے اس میں یہ ایک نیا رنگ کھل کر آیا ہے، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے سینوں میں کیا کیا؟ وسوسہ اندازی کی۔ یہ شیطان اور حضرت آدم کا اور ان کا یہ مکالمہ سن سن کے پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے فیس ٹو فیس باتیں کر رہے ہیں ابلیس اور آدم، ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ آدم کے لیے شیطان اس وقت بھی ایک انویزیبل ہی شے تھا، ایک جن ہی تھا،
یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ پرسن بن کے سامنے آیا اور دلائل دے رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے اور قسمیں اٹھا رہا ہے، یہ دل میں وسوسہ تھا، وسوس لہم الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں کیا کیا؟ وسوسہ اندازی کی، لیبدی لہما ما وری عنہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے ما وریا، جو چیزیں پوشیدہ تھی ان پر، من سواتہما، ان کے شرمگاہوں میں سے، وقالا، اور پھر اللہ نے کہا، ما نہاکم اور سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان نے کہا حضرت آدم کو وسوسہ کرتے ہوئے، ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے نہیں منع کیا تمہیں، تم دونوں کو، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، سوائے اس کے، اس ڈر سے اللہ نے روک دیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ بس یہ بات ہو جاتی ہے، انسان کبھی کبھی نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، اگر نہ اسی آدم کے سامنے فرشتوں سے کیا کروایا؟ سجدہ کروایا تھا، بھلا فرشتہ بن جانا کوئی بڑی بات تھی؟ یہ ابھی پیچھے آدم سے سجدہ، آدم کو سجدہ کیا سارے فرشتوں نے، لیکن وہ انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، تو وہ اسی کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس ڈر سے اللہ کہتا ہے، او تکونا من الخالدین، یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ، اس ڈر سے اللہ نے کہا کہ یہ پھل نہیں کھانا۔ وقاسمہما، اور اس نے قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، فدلاہما بغرور، تو بس اس نے دھوکے میں ان کو ڈال دیا، ہم اردو میں کہتے ہیں بالآخر اس نے ان کو شیشے میں اتار ہی لیا اپنے۔ فلما ذاق الشجرۃ، پھر جب انہوں نے چکھ لیا اس پھل کو، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں، میں اس کی وضاحت پہلے ہی کر چکا ہوں، وہ یہاں زیادہ بنتی تھی مناسب، تو اس میں کوئی رائے حتمی ابھی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شجر ممنوعہ کیا ہے، 4-5 آراء ہیں اور مدلل آراء ہیں، اور اس میں ایک رائے یہ بھی ہے، اس کی بھی نفی ابھی سے کر لیں، یہ بائبل کے اندر آیا ہے کہ یہ سیکشول ایکٹ تھا آدم اور اس کا حضرت حوا کا، اور اسی سے پھر وہ نکالتے ہیں آگے بات کہ یہ جو ایول ہے، برائی ہے، یہ عورت مجسم برائی ہے، ٹھیک ہے، ایو کا نام ایو سے وہ ایول بن گیا ہے کہ ایو ہی ایول ہے، عورت جہاں بھی ہوگی وہ کیا ہے؟ برائی کی جڑ اور بنیاد یہی عورت ہے، مجسم برائی عورت ہے۔ تو یہ بہرحال اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ نے عورتوں کو بڑا محترم بنایا ہے، عورتوں نے بہت فضیلتیں حاصل کی، جیسے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں ہیں کہ جس میں عورت اور مرد برابر ہیں، دو چیزیں، ایک چیز تو شرف انسانیت ہے، شرف انسانیت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، اور دوسری چیز میں برابری ان کی ہے کسب سیئات اور کسب حسنات، اچھائیوں کی کمائی میں مرد بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، عورت بھی اعلیٰ سے، مرد اگر صدیق بن سکتا ہے تو عورت بھی صدیقہ بن سکتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں ڈائمنشن جس میں مرد اور عورت برابر ہیں، جس میں فرق ہے وہ اس وقت جب میاں اور بیوی شادی کے ایک رشتے میں بندھ کر خاندان کے ادارے کی بنیاد ڈالتے ہیں، اب حقوق اور فرائض میں فرق ہو گیا، ایک کے حقوق اور فرائض اور ہیں، دوسرے کے فرائض اور حقوق اور ہیں، اور ہر ایک کے حقوق اس کے فرائض کے مناسبت کے ساتھ ہیں، جو اس کو فرائض دیے ہیں اسی طرح کے اس کے حقوق ہیں۔ چلیں آگے چلتے، جب انہوں نے چکھ لیا اس پھل کو تو بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ پھر بہشت کے جنت کے پتوں کو توڑ کر انہیں سی کر اپنے ننگیج ڈھانپنے کی کوششیں کرنے لگے، وناداہما ربہما، اور پکارا پھر ان دونوں کو ان کے رب نے، الم انہکما، منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرہ، کہ اس درخت کا آپ نے پھل نہیں کھانا، وقل لکما، کہا نہیں تھا میں نے تمہیں، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ یہ شیطان تمہارا دشمن، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، اس کو دشمن بناؤ، بتایا نہیں تمہیں کہ یہ دشمن ہے تمہارا۔ قالا، تو پھر ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، یہ دوسری گائیڈنس یہ لیں کہ یہ ایک کردار ہے جس کی تصویر کھینچی، دو کردار ہیں، دونوں سے غلطی ہوئی ہے، ایک نے کیا کر لی؟ ایک نے معافی مانگ لی اور دوسرا اکڑ گیا، ٹھیک ہے نا جناب، تو یہ معافی مانگ لینے والا اللہ کا پسندیدہ ہو گیا۔ قالا، انہوں نے کہا ربنا ظلم، یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو پیچھے سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم نے سیکھ لی اپنے رب سے چند کلمات اور پھر اللہ نے بھی اس کی توبہ قبول کی، یہ ہیں وہ چند کلمات، ربنا
ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے ظلم کر لیا ہے اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہی ہم کو نہ بخشا اور رحم نہ کیا ہم پر تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم لازماً ہو جائیں گے گھاٹا پانے والوں میں سے۔ قَالَ اهْبِطُوا، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ اس جنت سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض اب بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ اب یعنی بعض اور بعض کا دشمن ہے کہ یہ انسان کے اندر بھی دشمنیاں ہوتی ہیں، تو باقی اب وہ جو ہے شیطان وہ تو انسان کا دشمن ہے ہی صحیح کھلا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کے لیے ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع کا سامان ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا فیہا تحیون، اسی دنیا میں اب تم زندہ رہو گے، اسی میں تمہارا جینا ہوگا، وفیہا تموتون، اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی مٹی سے اللہ تمہیں قیامت کے دن نکال لے گا۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے لباس تمہارے لیے، یواری سواتکم، وہ ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، ننگیج کو، وریشا، اور یہ تمہاری زیب و زینت کا باعث ہے، لباس ہم نے دیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، یہ جو ہم رکوع پڑھنے لگے ہیں اس میں ایک چیز کی بڑی زوردار انداز میں نفی آ رہی ہے، وہ ہے رہبانیت، کہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے اکیلے ہو جانا، دنیا کی نعمتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے یہ جو زینت کی چیزیں ہیں ان کو ترک کر دینا، اور اس کنسیپٹ کی بنیاد پہ کہ نہیں بس اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، یہ تصور عیسائیوں کے اندر رہبانیت کی شکل میں ہے، جس کو اللہ نیگیٹ کر رہا ہے۔ یہ ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے اور یہ تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے اور تمہاری زیب و زینت کا باعث ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اس سے اوپر ایک اور لباس ہے تقویٰ کا لباس، وہ بہتر لباس ہے۔ تقویٰ نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی شے نہیں، پھر تو آپ لباس آج کل نہیں دیکھتے آپ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو، کیونکہ دل میں وہ نہیں ہے تقویٰ، لباس پہنا بھی ہوتا ہے تو وہ لباس کا کیا فنکشن ہے کہ وہ تمہارے سطر کو ڈھانپ دے، اور آج لڑکیوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، لڑکوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، کوئی سطر نہیں بلکہ واضح چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا تو اتنا سخت چست ہوتا ہے وجود کے ساتھ لگا ہوا، یا دوسرا اتنا وہ ہوتا ہے باریک ہوتا ہے، جسم ویسے نظر آ رہا ہے جھلک رہا اسی میں سے۔ تو اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر۔ تو یہ اپنے گھر والوں کو، یہ میرے اور آپ کے گھر والے ہیں، اس کو مان لیں، باہر سے کوئی نہیں ہوتا، یہ سمجھائیں گھر والوں کو کہ کپڑے اپنی بیوی بچیوں بہنوں بیٹیوں سے کہیں کچھ شرم کرو، تھوڑا کچھ مناسب سیا کرو۔ اب ظاہر ہے مرد چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانیٹر نہیں کرتا آج، وہ یہ تو نہیں نہ دیکھے گھر میں کپڑے بچیاں کیسے سی رہی ہیں، اچھا سی لیا ہے تو مجھے دکھاؤ کیسا ہے یہ۔ اب جب وہ پہنے گی تو ہمارے سامنے تو جب آتی ہیں کچھ نہ کچھ مناسب انداز میں، لیکن اب وہ کیا آپ نے کیا کس طرح انہوں نے فیشن کیے ہوئے۔ گھر کی جو بڑی عورت ہو اسے سمجھائیں کہ بچیوں کی کوئی تھوڑی تربیت کریں، ایسے لباس نہ سیئیں فیشن کے اندر آ کر کہ یہ ٹرینڈ ہے، یہ چیزیں اس طرح چلتی ہیں، نہیں، پوری اللہ کے رسول نے لعنت کی ایسی عورتوں پر۔ جی کہاں پر تھے؟ ہاں، لباس التقویٰ ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے دیکھو اے انسان کے بچوں، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں بہکا نہ لے پھر شیطان، تمہیں پھر شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے فتنے میں ڈال کے نکلوایا تمہارے ماں باپ کو، تمہارے جد امجد کو اور تمہاری اماں حوا کو، سلام علیہما، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتروا لیا تھا اس نے ان دونوں سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ کھول دے ان پر ان کے ننگیج شرمگاہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً وہ شیطان اور اس کے قبیل کے جنات وہ تمہیں دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں، ایک تو وہ شیطان ہے، وہ بڑا، وہ تو زندہ رہے گا کہاں، کب تک، قیامت تک، اور دوسرا جو اس کی قبیل کے جن، وہ تو انویزیبل ہیں، تمہیں تو نظر نہیں نہ آتے، لیکن تمہاری چیزوں کو تمہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، اپنے حملے پلان کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم نہیں انہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین، ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا فَعِلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا،
ایک اس بات کی بھی نفی تھی، شروع میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا، کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ لباس اتارا ہے تمہارے لیے، ہم نے اتارا ہے تاکہ یہ تمہارے ستر کو ڈھانپ لے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہو۔ اس میں ایک چیز یہ تھی رہبانیت کے اندر آ کے، یہ آج کل بھی ہے، یہ چیزیں آج کل بھی ہیں کہ لوگ مادرزاد ننگا ہونا کوئی اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ مثلاً اب یہ بھی ایک ازم بن چکا ہے، نیوڈزم، اب یہ بھی ایک فلسفہ ہے، اب یہ بھی ایک سوچ ہے، موومنٹس چلتی ہیں، نیوڈسٹ موومنٹس ہوتی ہیں، اب یہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں 10-10 کلومیٹر کے ریڈیس میں کہ جہاں کپڑے پہن کے آپ نہیں رہ سکتے، وہ نیوڈسٹ موومنٹس کے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ آپ کمال ہیں، کتنے تمہاری مت ماری ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں جو ڈریس دیا وہ تمہیں پسند نہیں ہے، نیچرل ڈریس، اور پھر وہ جو اللہ نے جانور بنائے ہیں، کبھی کوئی جانور ایسا ہے کبھی دیکھا تم نے کوے کو کوٹ پہنتے ہوئے، جرسی پہنتے ہوئے؟ کوئی جانور نہیں پہنتا، اور تمہاری مت ماری ہوئی ہے، انسان خامخواہ تکلفات میں پڑا ہوا، کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جو لباس دیا اس میں مطمئن رہو۔ اور یہی پھر ایک چیز آ گئی تھی عرب کے اندر بھی، عرب میں بھی یہ کوئی جب وہ لباس نہ پہن کر طواف کرنا ان کی اب بہت اونچی بات تھی، یہ تقوی کی انتہا تھی جب کوئی ننگا کا طواف کرتا کعبے کا، اس سے بڑا صوفی اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ نیک سب سے نیک آدمی وہ ہوگا جو ننگا عورت یا مرد طواف کرے گا۔ تو اللہ نفی کر رہے ہیں، یہ کوئی انسانیت اختیار کرو، ہم نے لباس اتارا ہے تاکہ تم ستر جو ہے اپنا ڈھانپ لو، اور یہ تمہاری زینت کا باعث ہے۔ یہ جب یہ ایسا کام کرتے ہیں، ننگے طواف کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات، تو کہتے کیا ہے؟ وجدنا علیہا آبا، ہم نے دیکھا تھا اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے تھے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا ایسا کرنے کا۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے بکواس کرتے ہو، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا کب حکم دیتا ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں؟ قل، آپ فرمائیں، امر ربی بالقسط، میرا رب تو حکم دیتا ہے کس بات کا؟ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ واقیموا وجوہکم، اور اپنے چہرے سیدھے کر لیا کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ یہاں مسجد کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ نماز۔ دیکھو مسجد جو ہے یہ ظرف کا صیغہ ہے، جب آپ صرف صغیر پڑھتے ہیں، ظرف صغیر، تو اس میں الظرف منہ، ظرف کے صیغے پھر آتے ہیں کچھ۔ ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ظرف زمان بھی ہوتا ہے، ظرف مکان بھی ہوتا ہے۔ ظرف مکان سے مراد جگہ، ظرف زمان سے مراد وقت، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو یہ ظرف یہاں زمان مراد ہے، نماز کے وقت، واقعی مسجد لفظ مسجد ہی ہوگا، لیکن ظرف مکان مراد لیں گے تو جگہ ہو جائے گی، ظرف زمان مراد لیں گے تو وہ وقت زمانہ ہو جائے گا۔ واقیموا وجوہکم، اپنے چہرے سیدھے کر لو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، ولا، نہیں کہاں پر تھا، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اپنے رب کو پکارو مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے پکارو، اللہ سے دعائیں کرو، لیکن دعا کرنے کی شرط کیا ہے؟ قبول کب ہوگی؟ جب اسی کی خالص اطاعت کرتے ہوگے تو۔ لیکن اگر کبھی اللہ کی مانی، کبھی کہ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، منہ پہ دے کے ماری جاتی ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے پہلے اللہ کا بندہ بننا پڑے گا۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح تمہیں اللہ نے پیدا کیا اسی طرح تم اللہ کے پاس لوٹا دیے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو، ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت دے دی جو ہدایت کا طالب تھا، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسرے گروہ پر کی گمراہی پر مہر تصدیق اللہ نے ثبت کر دی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا اللہ کے سوا، ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ سمجھتے یہ رہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے انسان، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، دیکھو اپنی زینت کا سامان کر لیا کرو ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا سامان کر لیا کرو۔ جب نماز کا وقت ہو، نماز پڑھنے لگو تو اپنے آپ کو سنوار لو، لباس اچھا پہن لو، کو خوشبو لگا لو، سنور کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ تم ایک ایم پی اے سے ملنے جاتے ہو، تمہارے 2 دن پلاننگ نہیں تمہاری پوری ہوتی، کپڑے شپڑے سیٹ کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ پرفیوم، یہ چیزیں، ایم پی اے سے ملنے جا رہے ہیں، 2 دن تم تیاری میں لگا دیتے ہو۔ اللہ جو کائنات کا شہنشاہ ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور تمہیں کوئی تیاری نہیں کرتے تم، بلکہ تیاری خاک کرنی ہے، الٹ ہو جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنے، اتار لوں میں، نماز پڑھ لوں ذرا، پھر اس کے بعد
کپڑے اچھے پہنے ہو نا کاٹن والے صحیح، ابھی ابھی پہنے او نہیں، ٹھہرو ٹھہرو میں ذرا یار پہلے نماز پڑھوں پھر میں پہنوں. یہ ہمارا حال ہے. گھر میں آفس سے آئیں گے اچھے کپڑے اتار کے، گھر میں لوز ٹراؤزر دھوتی یا کوئی بنین یا کوئی اس طرح کی پہن کے اب نماز پڑھ. یہ ہمارا ماحول. اللہ فرما رہے ہیں کچھ شرم کیا کرو کہ جب تم اپنے رب کے سامنے آؤ تو مزین ہو کر خوبصورتی کا سامان پہن لیا کرو. اللہ سے تم وہ ہمارے ذہنوں میں وہ ادب نہیں ہے، اللہ کا وہ مقام. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے ذہنوں میں وہ نہیں ہے مقام. اللہ کا وہ مقام نہیں ہے. یہ دیکھو یہ چیزیں اب اس کو سمجھ لینے کی بات ہے. دو صورتیں مختلف ہیں، اس میں طرز عمل مختلف ہو جاتا ہے انسان کا. کھانا پینا اچھا، یہ آیت آ رہی ہے خود زینت پکڑ لو نماز کے وقت اور کھاؤ پیو، دیکھو زیادتی مت کرو. ہاں اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا کپڑا پہننا، اپنی ٹھاٹ باٹ ایک زیب و زینت، یہ کو منع نہیں ہے، منع نہیں ہے. اللہ نے دی ہے، زینت کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن دو صورتوں میں یہ طرز عمل مختلف ہو جاتا ہے خود بخود. ایک طرز عمل ہے کہ جب اللہ کا دین غالب ہے، خلافت کا نظام قائم ہے، ایک ادارہ ریاست کا بنا ہوا ہے، تو اب دین اسٹیبلشڈ ہے. اب اپنی ذاتی سطح پر تم لوگ اپنے کاروبار میں ایکسل کرو، تم لوگ اپنے اپنے جو پرسوٹس ہیں ان میں آگے بڑھو، اللہ کا تقرب حاصل کرو، نوافل پڑھو، بیٹھ کے ضربیں لگاؤ، جو بھی چلے کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی انفرادی زندگی کو گزارو اپنے بہترین انداز میں، کھاؤ پیو. ہاں ریاست کی طرف سے جو تم پر ڈیمانڈ آ جائے وہ تم پوری کرو، کیونکہ دین کی تبلیغ، دین کی توسیع، دین کا آگے پھیلاؤ، دین کی دعوت، یہ اس ریاست اور خلافت کی ذمہ داری ہے. تم سے جو ریاست مطالبہ کرے گی وہ جہاد ہے، آگے کہیں تو وہ جتنے بندے مانگے گی 20,000 50,000 اتنے بندے چلے جائیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، باقی پھر اپنے کام. لیکن اگر نظام خلافت قائم نہیں ہے، ریاست کا ادارہ قائم نہیں ہے، دین غالب نہیں ہے، دین مغلوب ہے، اور پھر مسلمان دین کو غالب کرنے کی بجائے اپنے لباس، اپنی زیب و زینت، اپنا کھانا پینا، اپنا کاروبار، اپنا ایکسیلنس، اپنے ایکیڈیمک پرسوٹس، اپنا دس اینڈ دیٹ، یہ ساری چیزوں میں مشغول ہے، تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل مواخذہ بات. اب وہ دین غالب کون کرے گا؟ اگر دین مغلوب ہے تو کوئی آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ نہیں. کون کرے گا؟ آپ کا یہی طرز عمل ہے جس میں آپ خوش ہیں، تو وہ کام کون کرے گا؟ کوئی بھی. آپ نے کرنا ہے. اب آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ وقت دین کو دیں گے. وقت دین کو دیں گے تو آفس میں نہیں بیٹھ سکیں گے، محنت نہیں کر سکیں گے، آمدن کم ہو جائے گی. اللہ کا دین اگر مغلوب ہے تو پھر کم سے کم پہ گزارا کر کے اپنا بیسٹ اور میکسیمم کہاں لگانا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اس وقت یہ چیزیں پھر خراب آپ پر نہیں ہوگی صحیح کہ اپنی زیب و زینت اور اپنی آرائش اور اپنی زیبائش اور خود کو سجانا ہے، خود کو سنوارنا ہے، نہ، غلط ہو جائے گا. ایک آج کے مسلمان کے ذہن میں یہ کلیئرٹی ہے ہی نہیں، اسے اس کنسپٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دین غالب ہے یا مغلوب، بھی کوئی تصور ہے کہ نہیں ہے. آپ کسی سے بات کریں، یار ایسے، یار یہ مولوی بھی خواہ عجیب لوگ ہیں. بلو بیویوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے بھی حق ہوتے ہیں، ماں باپ، معاشرہ، زندگی آخر ایسے تھوڑا ہوتی. مت مریے تم لوگوں کی. صحابہ کی نہیں پتا تھا کہ بیویوں کے حقوق ہیں؟ گھر والوں کے وہ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے بھیڑیوں کے پاس، قریش کے سرداران کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے اپنے بال بچوں کو، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے حقوق ہیں؟ کیوں چلے گئے تھے؟ کیونکہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. جہادی نظریہ تھا، یہ جہادی سوچ تھی، یہ کوئی یہ رہبانیت کی پھر بھی نیگیشن ہے. جب اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہو تو پھر تم پر اپنے انفرادیت کو یوں اس طرح. اللہ کے رسول نے نہیں، بیویوں نے مطالبہ کر دیا کوئی تھوڑا سا انفاق بڑھا دیں، کوئی معاملہ ٹھیک تھے، کیا کہا؟ حق نہیں تھا ان کا. اللہ کے رسول نے الا تک کر لیا. طلاق ہوتی ہے، اس طلاق کی دھمکی ہوتی ہے، یہ الا کر لیا آپ نے. کیوں کہ دین ابھی کن فیزز سے گزر رہا ہے. یہ اس طرح نہیں، اللہ کے رسول کو حقوق نہیں پتہ تھے. آج ہمیں حقوق یاد آ جاتے ہیں کہ جناب کوئی دین کے تقاضے نہیں، یار یہ حق ابھی یہ پہلے دین کا ایسے بھی نہیں ہوتا، یار دین سب کچھ اس طرح نہیں ہے. دین پتہ نہیں ہے نا کرنا کیا. کنفیوزڈ پرسنالٹیز، کنفیوزڈ کنسیپٹس.
تو اس بات کو ذہنوں میں واضح رکھیں۔ قل من حرم زینت اللہ، آپ ان سے پوچھیں کس نے حرام کی ہے بھائی اللہ کی زینت، اخرج لعبادی، اس نے اپنے بندوں کے لیے تو نکالی ہے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا؟ یہ حرام نہیں ہے، کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے بتا دی بات آپ کو۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی یہ زینت اور یہ پاکیزہ رزق اللہ نے کس کے لیے نکالا ہے؟ مومنوں کے لیے، اور خالصۃ یوم القیامہ، دنیا میں تو پھر بھی اللہ کافروں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ خالص ہوگا، یہ ساری نعمتیں کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ کافر، جو بندہ آج کفر کرے اللہ اس کی روٹی بند کر دے، پانی بہت دوسرے دن مر جائے، ایسا نہیں ہے، اللہ کافروں کی روزی روٹی بند نہیں کرتا، کافروں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے یا جاننا چاہتی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو حرام کیا بے حیائی کی چیزوں کو، ما ظہر منہا، جو اعلانیہ ہوں، وما بطن، اور جو چھپی ہو، اللہ نے تو بے حیائی کو حرام کیا ہے، چھپی ہوئی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، والاسم، اللہ نے گناہ کرنے کو حرام کر دیا، والبغی بغیر الحق، اور نہ حق زیادتی کرنے کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان، اللہ نے اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ شریک کرو ایسی چیزوں کو جس کے لیے اس نے کوئی سند ہی نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم ایسی بات کہو اللہ پر جس کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، اور ہر امت کے لیے ایک اجل، ایک میعاد، ایک وقت مقرر کر دیا ہے، ہر امت کے لیے۔ اللہ جب کسی رسول کو بھیجتا ہے کسی امت کی طرف تو اس کی ایک اجل اللہ طے کر دیتا ہے کہ یہ ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک یہ نبی کی دعوت سے فائدہ اٹھا لیں تو اٹھا لیں، اس وقت کے بعد انہیں موقع نہیں ملے گا، اور اس وقت سے پہلے بھی لاکھ آزمائشیں آ جائیں نبی پہ یا مسلمانوں پر، اللہ عذاب بھیجے گا، ایک وقت مقرر ہے۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے اسلام پر عمل کرنے والوں کو بھی جب ستایا جاتا ہے تو اللہ ان پر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا؟ آخر اور کیا ہے، ابو جہل نے کتنا ظلم کر لیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو کیا کیا نہیں مصیبتیں، وہ دل میں آ جاتا ہے کہ اللہ کو آخر کیوں ان پر، اللہ کیوں نہیں، ایک وقت اللہ نے مقرر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک اجل اللہ نے مقرر کی، اذا جاء اجلهم، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا نہ تو وہ اسے پھر ایک لمحہ آگے پیچھے کر سکیں گے، ڈیلے کر سکیں گے، اور نہ ہی اس سے ادھر ادھر کھسک سکیں گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اے آدم کی اولاد، جب بھی تمہارے پاس آئیں رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، تمہیں بتائیں میری آیات، فمن اتقی، تو جو شخص پھر تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا، اور تکبر کیا، تکبر کرتے ہوئے اعراض کیا ہماری آیتوں سے، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو باندھ لے علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیات، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، ان اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہ لوگ ہیں کہ ان کو دنیا میں جو اللہ نے حصہ ان کا لکھا ہے یہ تو ان کو پہنچ کر ہی رہے گا، دنیا کا ان کا جو ہے مال و متاع وہ ان کو مل جائے گا، حتی اذا جاءتهم رسلنا، پھر جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، یتوفونہم، ان کی جان نکالنے کے لیے، قالوا، کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں بھائی وہ تمہارے معبود جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، ہم تمہاری جان نکالنے آ گئے، انہیں بلا لو، کہاں ہیں وہ؟ قالوا ضلوا عنا، تو وہ کہیں گے گم ہو گئے وہ ہم سے، اب ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ وہ ناشکرے تھے، انہوں نے کفر کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی قدر نہیں کی۔ قال ادخلوا فی امم، تو اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ انہی امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، فی النار، کہاں داخل ہو جاؤ؟ آگ میں، آگ میں تم سے پہلے بھی امتیں بڑھی گئی ہیں، جنوں میں سے بھی انسان، تم بھی وہیں دفع ہو جاؤ۔ کلما، اب یہ آگے مکالمہ آ رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی امت داخل کی جائے گی جہنم کے اندر، کلما دخلت امت لعنت اختہا، وہ اپنی پہلے کی ہوئی جماعت کو لعنت کرے گی، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، تم ہمارے بڑے تھے، تم ہمارے پچھلے تھے، تمہاری وجہ سے ہم نے یہ سارا معاملہ کیا، اور ان کو وہ لعنت کریں گے۔
حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، تو پھر جب سارے جمع ہو جائیں گے اس میں، قالت اخراہم لیولاہم، بعد میں آنے والی نسلیں، بعد میں آنے والی امتیں اپنی پہلے گزری ہوئی امتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ سے کہیں گے ربنا ہؤلاء یضلونا، یہ تھے ہم سے پہلے والے، انہوں نے ہمارے گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو عذاب دگنا دے ہم سے ذرا ملٹی پلائی کر کے، قال لکل ضعف، اللہ کہے گا آج ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ وہ صرف اس بات پہ تمہیں کنسیشن نہیں مل سکتی کہ تم پہلے تم سے یہ لوگ کرتے تھے، ہم نے تمہیں مت نہیں دی تھی، عقل نہیں دی تھی، آنکھیں کان نہیں دیے تھے، رسول نہیں بھیجے تھے، ہدایت نہیں دی، کل ہی ہم نے پڑھا ہے سورۃ انعام کے آخر میں، قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کے حق میں حجت لوگوں کے خلاف پوری ہو چکی، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولیکن لا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لیخراہم، تو وہ جو پہلے والے تھے جن کو ابھی لعنت کر رہے تھے وہ اب کہیں گے لیخراہم، بعد میں آنے والی نسلوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، کیا ٹھینگا ملا تمہیں ہمارے اوپر لعن تان کر کے، ہمارے اوپر شکایتیں کر رہے تھے، کیا مل گیا تمہیں؟ عذاب تو تمہیں بھی دگنا ہے۔ فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں بھی تو کوئی فضل ہمارے اوپر نہیں حاصل ہوا، فذوقوا العذاب، اب چکھو اب عذاب کو، بما کنتم تکسبون، تو اپنی کمائیوں کی وجہ سے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کر کے منہ موڑ لیا ہماری آیتوں سے، تکبر کی وجہ سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ہرگز ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے سوئی کے ناکے یا نکے میں سے، جب تک اونٹ سوئی میں، وہ جو دھاگا بھی آپ سے اور مجھ سے تو نہیں ڈالا جائے گا میرے خیال سے، وہ بھی وہ عورتیں ڈالتی ہیں جو پہلے سے ان کو پتہ ہو کہ اتنا باریک سا وہ سوراخ ہوتا ہے، جب تک اس سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر جاتا یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ یہ تعلیق بالمحال ہے، کیسے ممکن، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کہیں اوپر ہے اور جہنم یہیں نیچے۔ تو اس میں ایک یہ بھی بات ہے رائے کہ جیسے کہا جاتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، آپ دیکھتے ہیں جب کپڑا کھینچتے ہیں تو درمیان سے وہ جو چیز، یعنی جب زمین کو کھینچا جائے گا تو اسی زمین کے پیٹ میں لاوا آج بھی موجود ہے، آگ اس زمین کے پیٹ میں آج بھی موجود ہے، اللہ بہتر جانے کیا ہے، لیکن حشر یہی ہونا ہے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، رب تیرا آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم آ جائے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین۔ تو یہ معاملہ، زمین کا معاملہ برسر زمین ہی پورا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے میدان عرفہ کو ہی وسیع کر دیا جائے گا اور اسی میں ہی یہ سارا حشر ہوگا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اوپر ہے، آسمانوں کے دروازے کھولیں گے تو اوپر کہیں جنت میں داخلہ ہوگا۔ واللہ اعلم فی ھذا الباب۔ لہم وکذالک نجزی المجرمین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے مہاد جو ہے بچھونا، جو گدا، جو میٹرس، وہ بھی کس کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا، جہنم کا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر بلینکٹ، کمبل، کمفرٹر، کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ بھی کس چیز کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا، جہنم کا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، تو ہم مکلف نہیں ٹھہراتے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکیں گے، ہر ایک کا حساب انڈیویجول ہوگا، اس کو جو بھی اویلیبل سچویشن تھی، اویلیبل ریسورسز، گیون فیکلٹیز، اسی حساب سے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ جنتی لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ کر نکال دیں گے ان جنتیوں کے سینوں میں اگر کوئی کدورت، کوئی غل، کوئی کینہ ایک دوسرے کے بارے میں ہوگا تو جنت میں جانے سے پہلے ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے۔ کچھ روایات آتی ہیں آیتوں کے بارے میں، ایک سورہ حجر میں آ جائے گی، سورہ حجر میں، کہ حضرت ابی علی فرمایا کرتے تھے یہ آیتیں میرے اور معاویہ کے بارے میں، کہ ہم کھینچ کر نکال دیں گے لوگوں کے سینوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کدورت، کوئی غل، کوئی کینہ ہوگا، تو جنت میں جنت میں جب چلے جائیں گے پھر ایک دوسرے کے بارے میں یہ چیزیں دل میں نہیں ہوں گی، جنتی ہوں گی۔ وہ جنت کے جن کے نیچے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وقالوا الحمد للہ، اور ان کا یہ ترانہ ہوگا کہ جو وہ گائیں گے جنت میں جا کر یہ جنتی لوگ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کی ہے تعریف،
جس اللہ نے ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور بے شک آئے تھے ان کے پاس، لقد جاءت رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ، اللہ نے رسول بھیجے تھے حق کے ساتھ۔ ونودوا، اور ان کو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، کہا جائے گا ان تلکم الجنت اورثتم، یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ونادى اصحاب بڑی پیاری آیات، بڑی خوبصورت آیات آ رہی ہے، اس میں واقعہ آ رہا ہے، بات آ رہی ہے ان کی، وہ جو آراف پہ بیٹھے ہوں گے۔ سورت کا نام بھی کیا ہے؟ آراف۔ یہ مقام ہے ایسا کہ نہ کوئی جنتی ہیں وہ لوگ نہ جہنمی ہیں، درمیان میں ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں جنت میں داخلہ دے تو دے گا، لیکن ابھی وہ درمیان میں بیٹھے ہیں، صاحب آراف، آراف والے ہیں۔ تو وہ درمیان میں ہے مقام کوئی ایسا کہ جہاں ادھر والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ نقشہ آ جائے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، آواز دیں گے جنتی لوگ۔ ان آیتوں کو پڑھیں اور ان آیتوں کو ویژوالائز کریں، اللہ ہمیں جنتی بنائے۔ ان آیتوں کو پڑھیں، سورۃ اعراف کے یہ بڑے اس طرح کے مضامین ہیں کہ دل میں اتر جانے والی آیتیں ہیں۔ ونادى اصحاب الجنہ، اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ سورت کا نام بھی انہی آیتوں سے جڑا ہوا ہے۔ ونادى اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ جو ہیں یہ آواز لگائیں گے، ندا دیں گے، پکاریں گے۔ اصحاب النار، کن کو پکاریں گے؟ جہنمیوں کو۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، دیکھو بھائی، دیکھو یہ ادھر جنتی ہیں، ادھر جہنمی ہیں۔ جنتی انہیں کہہ رہے ہیں اچھا بھائی دیکھو، ہمیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں، ہم نے تو بھائی اسے سچا پایا۔ ہاں، ما وعدنا ربنا حقا، دیکھو جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں بھی اسی طرح ٹھیک مل گیا پورا پورا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی اسی طرح ہی، جیسے اللہ نے کہا تھا اسی طرح سارے یہاں معاملات ہیں۔ فأذن مؤذن بینہم، تو پھر ایک مؤذن اذان دے گا وہاں، کیا کہے گا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ یہ اذان دینا اعلان کرنا ہوتا ہے، مؤذن اعلان کرنے والا، اللہ کی طرف اس نے ابھی بلایا ہے، اعلان کیا۔ الذین یصبون، ظالم کون سے؟ کہ جو روکتے رہے اور خود بھی رکتے رہے اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور ٹیڑھا پن نکالتے تھے، سیدھی باتیں ماننے کی بجائے میں تعویلیں کرنا، خامخواہ ٹیڑھا پن، کج روی نکالنا۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کو مانتے نہیں تھے۔ وبینہما حجاب، ان کے درمیان کیا ہوگا؟ حجاب، ایک پردہ۔ وعلی الاعراف، اور اعراف پہ ہوں گے رجال، کچھ لوگ، یعرفون کلم بسیماہم، جو پہچان لیں گے سب کو ان کی پیشانیوں سے، ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، ونادوا، اور وہ آواز لگائیں گے، کون؟ اعراف والے، جو آراف پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آواز لگائیں گے۔ آراف والے کون ہیں؟ جو نہ جنتی ہیں نہ جہنمی ہیں، ابھی ان بٹوین ہیں، وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو بلاتے ہیں، جنتیوں کو بلا کے دیکھ کے کہہ رہے ہیں سلام علیکم، بھائی آپ تو مزے ہیں، سلامتی ہو بھائی آپ۔ لم يدخلوها، وہ آراف والے اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے ابھی، وہم یطمعون، لیکن طمع ہوگی، لالچ ہوگی کہ ادھر چلے جائیں تو مزے ہو جائیں گے، یہ اچھا علاقہ۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، لیکن جب ان کی نگاہیں پھریں گی تلقاء اصحاب النار، جہنمیوں کی طرف، قالوا، کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ، اے رب ہمارے، تو ادھر جنت میں بھلے نہ بھیجیو، ادھر نہ بھیجنا۔ لا تجعل، جیسے ایک عام انسان کہتا ہے اے اللہ ادھر ہمارا، ان لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اور اہل اعراف آواز دیں گے رجالا، ان آدمیوں کو، ان لوگوں کو، یعرفونهم بسیماہم، جنہیں وہ شکلوں سے پہچان لیں گے۔ جہنمی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، جہنم میں کھڑے ہوں گے، اعراف والے انہیں پہچان لیں گے۔
اور کون کون لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ پھر ان کو پکاریں گے، کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، نہ تمہیں کوئی کام آیا وہ جو تمہارا ایک لاؤ لشکر تھا، جمعیت تھی، بہت تم ماشاءاللہ طاقت والے لوگ تھے زمین میں، کوئی شے تمہارے کام نہ آئی، وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی وہ چیزیں کام آئیں جن پہ تم تکبر کیا کرتے تھے، اکڑا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ دیکھو جنت میں کھڑے ہیں یہ لوگ، وہ جو جیسے حضرت اللہ کے رسول کا دور دیکھیں تو جیسے حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت عمار ابن یاسر ہیں، اب سوسائٹی میں ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، ان کی رحمت ان کو پہنچے گی، یہ ہیں ماشاءاللہ بڑے آئے، دیکھو اللہ نے رسول کون سا بنایا ہے، تم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت کب، آج دیکھو پھر آج، ہاں ادخلوا الجنت، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور یہ جہنمی لوگ اب پکاریں گے جنتیوں کو، یہ بار بار ونادا کے الفاظ آ رہے ہیں، اب جہنمی پکار رہے ہیں جنتیوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، اللہ ہمیں بچائے جہنم سے، یہ اب کہہ رہے ہیں اے جنتیو تم ہم پر کچھ انڈیل دو، ان افیزو کچھ تو بہا دو، کچھ تو ادھر پھینک دو، من الماء پانی میں سے، پانی تو کوئی تھوڑا سا دے دو ادھر، او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے کھا لو، پھل شل چھل کے ہی پھینک دو ادھر، کچھ تو کر دو۔ قالو، تو وہ آگے سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ کافروں کے لیے اب یہ چیزیں نہیں ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا تھا کھیل تماشا، اور دنیا کی زندگی نے، آج ہمارے ہاں بھی آپ کو لوگ مل جاتے ہیں دین کے کنسیپٹس ڈسکس کرتے ہیں، سارا دن جاب کر کے آ کے بیٹھتے ہیں، شام کو گھر کے باہر کرسی ڈال کے تو دینی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مولویوں کا مذاق اڑائیں گے، ان کے نزدیک دین صرف اسی چیز کے لیے، اس سے بڑھ کر دین پہ عمل کرنا، دین کو سیکھنا، رسول کی سیرت کو سمجھنا ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ ویسے وہ سارے فلاسفر ہیں، آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے وہ سوکریٹیز کا ابو جی ہوگا، جو بھی آج کل کے یہ ہمارے سو کالڈ پڑھے لکھے ہیں، علم میں خود کو ان کے والدین تصور کرتے ہیں، دین کے بارے میں دین کے کنسپٹس کو مذاق بنا لیتے ہیں، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج کے دن ہم نے ان کو بھلا دیا جیسے انہوں نے ہمارے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جس طرح سے یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، جیسے انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا اور جیسے یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اسی طرح آج ہم نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بس یہ اتنا ٹھیک ہے، یہ آگے پڑھیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم نے ان کو دے دی ہے کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى، جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں علم اور ہدایت کے حوالے سے، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ رحمت ہے ایسی قوم کے لیے کہ جو مان لے گی، جو یقین کر لے گی۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کے واقع ہو جانے کا۔ یوم یاتی تاویلہ، اور جس دن وہ پھر آ جائے گا معاملہ جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ پھر کہیں گے جو بھول چکے ہیں اس کو پہلے سے، کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب نے جو رسول بھیجے تھے وہ حق کے ساتھ آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا ہے کوئی ہمارے لیے اب سفارشی جو سفارش کر دے؟ ہم سے تو بھول چوک ہو گئی، اب کوئی ہے جو ہماری طرف سے کوئی انٹرسیڈ کرے؟ او نردو، یا ہمیں ہی واپس دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم پھر عمل کر کے آئیں وہ والے جو ہم اب نہیں کر سکے۔ قد خسروا انفسهم، گھاٹے میں ڈال لیا انہوں نے اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني